بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جانب خطبہ منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ ہے، حالانکہ یہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ نہیں ہے، ان کی جانب اس خطبے کی نسبت صحیح نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں نے ایک ویڈیو اور بھی ریکارڈ کی تھی جس میں صراحت کی تھی کہ یہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ نہیں ہے۔ اب دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی اس حوالے سے آ گیا ہے، اس کو بھی آپ ملاحظہ فرما لیں۔ پہلے اس خطبے کو تھوڑا سا سن لیں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ کس بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں ہے اور نہ اس خطبے کو پڑھنا جائز ہے۔ دیکھیں، سوال یہی کیا گیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں مفتیان کرام و علماء دام خطبے کے بارے میں جس میں حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا جاتا ہے، اس خطبے میں کچھ غلط الفاظ موجود ہیں یا نہیں؟ برائے کرم اس خطبے کے بارے میں مفصل مدلل جواب عنایت فرما کر شکریہ کا موقع عنایت دیں۔ نیچے خطبہ بھی ذکر کیا گیا ہے، تو جواب میں لکھا گیا ہے حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو خطبہ منسوب کیا جاتا ہے اور سوال کے اخیر میں نقل بھی کیا گیا ہے، صحیح یہ ہے کہ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس کی نسبت درست نہیں ہے، بلکہ یہ خطبہ بدنام زمانہ احمد سعید چتروڑی کا ہے، اور یہ خطبہ صحیح بھی نہیں ہے، کیونکہ خطبے میں ایک جگہ تبرک بآثار الانبیاء و صالحین کو شرک کے ساتھ جوڑ کر خسران و وبال کا باعث قرار دیا گیا ہے، جبکہ اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک تبرک بآثار الانبیاء و صالحین بلا شبہ جائز اور مشروع ہے، اور صحابہ کرام وغیرہ سے عملاً بھی ثابت ہے، اور تبرک بآثار الانبیاء و صالحین کا انکار محمد بن عبد الوہاب نجدی، ان کے متبعین اور غیر مقلدین کا فاسد و باطل نظریہ ہے۔ نیز یہ خطبہ معنوی اعتبار سے بھی نہایت غیر مربوط اور بے جوڑ ہے، اور خطبے میں لفاظی بہت زیادہ کی گئی ہے۔ خلاصہ یہ کہ خطبہ بنیادی طور پر اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے و مسلک کے خلاف مضمون پر مشتمل ہے، اس لیے اس کا پڑھنا درست نہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ جمعہ وغیرہ میں اس طرح کا خطبہ ہرگز نہ پڑھیں۔ نیچے مفتیان کرام کے دستخط ہیں: حضرت مفتی نعمان سیتاپوری، حضرت مفتی محمود حسن بلند شہری دامت برکاتہم العالیہ، اور حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان دامت برکاتہم العالیہ۔ تو یہ جو خطبہ ہے اس کا نہ پڑھنا جائز ہے، اس کو سننا بھی جائز نہیں ہے۔